رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سفر معراج کی یاد کا حسین موقع اپنی زندگیوں میں اس کے انوار و تجلیات لوٹنے کا اور اپنی نسلوں تک اس عقیدے کو منتقل کرنے کا آج حسین موقع ہے۔ یہ رات شب معراج کے نام سے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے۔ آج یہ کھچا کھچ بھرا ہوا مجمع جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو سننے آیا ہے اور اپنی زندگی میں پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، ہر سال سنتے ہیں۔ ابھی نعت گو شاعر نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے دیکھنے یہ لوگ آئے ہیں، نہیں میرے عزیزو، حقیقت میں یہاں پر میرے مصطفیٰ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں، معراج کی محفل میں آنے کا ایک عظیم مقصد سب کا یہ ہے کہ دل میں جو ہے وہ چہرے پر عیاں ہوتا ہے۔ آج جو ہے منافق بھی پہچانا جاتا ہے اور مومن بھی پہچانا جاتا ہے۔ ہم معراج کی محفل میں آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ابو جہل والے ہیں یا ابو بکر صدیق والے ہیں۔ وہ اندھیریاں، وہ سناٹے، وہ ویرانیاں کہیں اور ہوں گی، لیکن سنیوں کی مسجد میں اجالے ہی اجالے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور نور والے رسول ہیں تو محفلیں بھی نور ہی نور ہے۔ الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجالوں میں رکھا اور قبر میں بھی اللہ میرے مصطفیٰ کا اجالا نصیب فرمایا۔ جن راتوں کو تم نے اجالا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی یاد میں اجالا کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کو آج ہزار اعتراضات ہونے دو، معراج کہاں سے ثابت ہے، معراج کی شب میں مسجدوں کو لائٹنگ کیوں کیا جاتا ہے، کیوں کمکمے لگائے جاتے ہیں، کیوں سجایا جاتا ہے، یہ سب اعتراضات چھوڑو، یہ ایمان و نفاق کی بات ہے، ایمان و نفاق کی بات ہے۔ میں تو یہی بات جانتا ہوں کہ تمہیں تمہارے چور بیٹوں کے برتھ ڈے پر سجانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تمہارے ناجائز ہیپی اینیورسری میں سجانے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور ہمیں کائنات کے دولہا کے آنے پر سجانے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تمہیں چوروں کی خوشیاں مبارک، ہمیں رسول پاک کی معراج میں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اللہ نے سنیوں کو ہی یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تم ہی مناؤ، معراج بھی تم ہی مناؤ۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز تمہیں وراثت میں دی گئی ہے۔ ہاں، جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا نصیبہ نہیں ہے، مولا نے انہیں دنیا میں بھی محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ سنتے آتے ہیں ہم بچپن سے، اور پھر ہم اس کو دہراتے بھی ہیں، اس لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے کہ روز روز نئی تحقیقات اور نئی نئی افواہیں، کسی کی طرف سے اعتراض، کسی کی طرف سے شک ڈالنا، لیکن یہ محفلیں ہر سال آتی ہیں اور ہمارے ذہنوں سے شک کے غبار کو دور کر کے یقین پیدا کرتی ہیں، اور ہم اپنے بچوں میں یہ عقیدہ ٹرانسفر کرتے جائیں گے، اور یہی بات بتاتے جائیں گے اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج یہ صرف اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا کی، سب حضور نے قوم میں نہیں بتائی، حضور کو بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، سب امت کے سامنے میرے آقا نے نہیں بتائی، لیکن معراج کا سفر حضور کر کے آئے، بتانا کیا ضروری تھا؟ حضور کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب میں بلایا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی،
لیکن آ کر کے میرے آقا نے امت کے سامنے رکھا کیوں، بتایا کیوں؟ اسی لیے کہ اب دیکھا جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ بتانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں، حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا، آج تک سنیوں کی مجلس سے جو عالم بیان کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرنا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس عظیم سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے، وہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت ساری مجھے آج بحث کرنی ہے علمی اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے مختصر انداز میں واقعہ معراج کو عرض کیے دیتا ہوں۔ معراج کا سفر پہلے سن لیتے ہیں اور اس پر آنے والے اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی یا کسی بھی اپنی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کا شافی و کافی جواب رکھتے ہیں۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے، آپ کا قلب اطہر غمگین تھا۔ اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، میرا محبوب کبیرہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے، یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے، فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ، اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کے قرب کی لذتیں دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں، میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں، یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ یا تو پھر آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں، اپنا معتمد کوئی ہو اسے قاصد بنا کر بھیجوں اور کہوں کہ آ جائیے، آپ تشریف لائی، یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو، میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس، نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملائکہ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، جبرائیل امین کو بھیجا گیا، اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا۔ محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے۔ آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد کون چلا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے اس محبت کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا،
آپ کا دل مبارک نکالا گیا اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا. اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا, پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا, اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے, یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. وہ براق کیسی سواری تھی خود حضور فرماتے ہیں, خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی, خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا. اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے, وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں. براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا, جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا. اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے, اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس. تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے, 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے. عزیزان گرامی, جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے, میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں. جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے. حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا, باب محمد اس کو کہا گیا, باب محمد کھلا ہوا تھا. رات کے وقت, کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں, لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا. باہر پتھر لگے ہوئے تھے. جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا. جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا, اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا. اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب صف بستہ وہاں پر کھڑے تھے, سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہو معنی اول و آخر, کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام تھے, لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے. سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے, اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی. وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی, یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے, وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی. اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے. اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی, بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے ان سب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے, پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یہ انبیاء کی سنتیں ہیں, انبیاء کرام کی سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے سنائے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں. یہ سفر میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں. 3 مرحلے, 3 سٹیپ. پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک, اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آسمانوں کا. یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے. اب آسمانوں کا سفر, پہلے آسمان پر گئے, دروازہ ہے آسمان میں, جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا. دربان نے پوچھا کون ہے, کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. پہلے آسمان پر جب گئے وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی. وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے, 500 سال کی مسافت کا. اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے. یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں.
दूसरे आसमान पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वहां पर भी दरवाजा खोला गया। दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहां पर मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर उलुल अज़्म पैगंबरों में से सैयदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनके बाद फिर सातवें आसमान पर पहुंचे। हर आसमान की शक्ल अलग, हर आसमान की हैयत अलग, हर आसमान के दरवाजे अलग, हर आसमान में फरिश्ते भी अलग। सातवें आसमान पर जब गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पर थे, उनसे मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे मुलाकातें की, सबसे बातचीत भी फरमाई, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक बेरी का दरख्त, एक ऐसा दरख्त जिसकी लंबाई चौड़ाई को तुम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, तस्वुर में भी नहीं ला सकते। ये पूरी दुनिया उसके एक पत्ते के बराबर भी नहीं, पूरी दुनिया उस दरख्त के पत्ते के बराबर नहीं। सिदरतुल मुंतहा वो एक झाड़ी है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह के तमाम फरिश्ते हैं। सिदरतुल मुंतहा ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी मकाम है। वहां पहुंचने के बाद अब जितने फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं सब हुजूम दर हुजूम आने लगे, और यह हदीस पाक में है, सारे फरिश्ते आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, आज तेरा महबूब तेरे कुर्ब के और तेरे विसाल की लज्जतें पाने के लिए सफर मेराज पर आया है। इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, एक बार तेरे हबीब के दीदार का मौका अता किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मलए आला तमाम फरिश्तों को इजाजत दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा के पास था, फरिश्ते हुजूम दर हुजूम आते और जियारत करते, दुरूद पढ़ते और निकलते चले जाते। वो कैसा समा था, वो कैसा नूर का वो माहौल था कि इस लम्हे, ये कितने लम्हे गुजरा, कितना जमाना गुजरा, हम में से कोई इदराक नहीं कर सकता, तस्वुर नहीं कर सकता। सिदरतुल मुंतहा के सफर के बाद ये दूसरा मरहला खत्म हुआ, ये सेकंड स्टेप, 3 स्टेप में मैं बता रहा हूं। तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा के बाद बुराक को भी छोड़ दिया गया, जिब्राईल अमीन भी वहां रुक गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो जिब्राईल आगे। तो जिब्राईल कहने लगे, लौ दनौ तो अनमुलतन, अगर मैं एक राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, इससे आगे नहीं जा सकता। आप तशरीफ ले जाएं, आपका रब आपका हामी व नासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे का जो सफर फरमाते हैं। फिर भी अभी एक सवारी लाई गई जिसको रफरफ कहा गया। रफरफ ये बुराक से भी कई हजार दर्जे तेज रफ्तार, बुराक से कई हजार दर्जे तेज रफ्तार। उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जहां तक जिब्राईल की नजरें जाती थी वहां तक रफरफ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रफरफ से भी उतरने का हुक्म हुआ। रफरफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए तो उस सवारी को भी छोड़ दिया गया। अब हुक्म हुआ कि अब महबूब अकेले जाएं, इससे आगे अब किसी का सफर नहीं है, अब आप अकेले जाएं। अब जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको कहते हैं ला मकान। उसको क्या कहते हैं? ला मकान। ला मकान का मतलब होता है मकान है ही नहीं, जगह है ही नहीं, क्या बोलोगे उसको? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? अच्छा, और दूसरी बात, वो कहां है, कैसा है, किधर है, ये भी नहीं पता। हम यहां हैं तो हमारे जिहतें हैं, 6 जिहत मशहूर है। जिहत किसको कहते हैं? डायरेक्शंस को, एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, इसको जिहत कहते हैं। सामने होना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये जिहत है, ये सिमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ले गए वहां कोई जिहत ही नहीं, कोई जिहत नहीं। वहां सामने भी नहीं कह सकते, पीछे भी नहीं कह सकते, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। ये सिर्फ मकान में होता है, ला मकान में नहीं होता। ला मकान में जिहतें नहीं होती। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, अकल के घोड़े दौड़ाने वालों, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। यहां जिहत को पड़े हैं लाले, यानी जिहत जो है सिमत उनको खुद ही नहीं मालूम। आला हजरत फरमाते हैं यहां जिहत को पड़े हैं लाले, किसे बताएं किधर गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किधर गए थे कौन बताए? इधर गए थे कि उधर गए थे,
उधर गए थे कि इधर गए थे? आला हजरत फरमाते इधर उधर भी मकान में है, ला मकान में है ही नहीं। ला मकान में इधर उधर भी नहीं, यहां वहां भी नहीं, बल्कि वो ला मकान है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरी सफर ये तीसरे मरहले का है। अब मैं आपको बताऊं, 3 सफरों के लिए 3 अलग अलग शान मेरे मुस्तफा को दी गई है, अलग अलग शान। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं। कश्मीर जाओ तो ठंडी का लिबास लेके जाओ। हाँ, अक्सर ठंडियों के मौसम में यूं ही नहीं जाते, किसी गर्म जगह पर जा रहे हो तो वहां के कपड़े अलग होते हैं, हर जगह के कपड़े अलग होते हैं। जहां का सफर करना है वैसा लिबास, वैसा खाना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर में अइम्मा इकराम ने फरमाया, पहला सफर जो था वो आलम बशरियत का था, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, यह आलम बशरियत का सफर था, बशरियत का। और अब से यहां से बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सफर था। और सिदरतुल मुंतहा से अर्श इलाही और लामका का सफर हकीकत मोहम्मदिया का था। अब उस हकीकत मोहम्मदिया को कोई पहचान नहीं सकता। बशरियत भी मेरे आका में है, नूरानियत भी मेरे आका में है, और हकीकत भी मेरे आका में है। और हर जगह का लिबास अलग है, और हर जगह की मेराज हुई। हर जगह की मेराज किसे कहते हैं? उरूज को, बुलंदी को। हर जगह वो चीज मेरे आका को दी गई जिसको आम इंसान कर ही नहीं सकता, आम इंसान कर ही नहीं सकता। बशरियत में मेरे आका को ऐसा ले जाया गया कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कितने छोटे लम्हे में कराया गया। क्या कोई ये बशर कर सकता है? यह आलम बशरियत की मेराज थी, और यह भी मौजज़ा है। अब बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा का सफर, यह नूरानियत का सफर है, और वो सफर भी कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से रब्बे जुल जलाल की विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर, यह हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज, हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है, और हकीकत की भी मेराज है। हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये 3 मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं, हुजूर रफ रफ को छोड़कर फिर आगे कैसे गए? आगे कैसे गए? किधर जाते थे? कहां जाते थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई। किसी को होती है, बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहां क्या है? सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर। और नूर का मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे? नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं, मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ, ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं? उजाला किधर है? कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी। नहीं, मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है? तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है? आपको मजबूरन कहना पड़ेगा, ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। सुनो, अब ऐ महबूब अब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तकाज़े, अजमत के तकाज़े, मैं आपको बुलाया हूं बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूं। आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, बुलाया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर, कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर। मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूं। अब और आला मोहब्बत का तकाजा यह है, मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार ना करूं, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेकबाल करूं, निकलकर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं। यह आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे,
بلایا گیا قاصد بھیج کر, بلایا گیا سواری پر بٹھا کر, لیکن جب اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کا نام ہی نہیں ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی, اے محبوب رک جائیں, آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے. اب کتنا قریب آیا, کتنا قریب آیا. اب سورہ نجم کی آیتیں سنو. رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا, پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا, اتنا کہ دو کمانوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اب یہ جو استعارہ اس کو کہتے ہیں عربی میں, تشبیہ دی گئی کمان سے. کمان کیوں؟ یہ بہت ہی نفیس بات ہے اس کے اندر. کمان سے بھی زیادہ قریب ہوا. آپ کبھی سنیں آپ اپنی زبان میں کہ کمان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ قاب قوسین, یہ قرآن پاک سورہ نجم میں قوسین کہتے ہیں. تیر کمان تو دیکھا ہوگا نا. ہاں, کمان جو ہے وہ اس طرح سے گول, ہاف دائرہ, ہاف سرکل. یہ جو کمان ہے اس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ایک دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان ہے یہ نہیں ہے. عربوں کی ایک کہاوت ہے یہ, کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے. ان کے ہاں جو محاورے چلتے تھے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ عرب قبیلوں میں, عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا. دو خاندان والے جب صلح کرتے, جب دو خاندان والے کوئی معاہدہ کرتے, ایگریمنٹ کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح ہیں, محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں, تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے. توجہ سے سنیں, دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتے اور تیر بھی ہوتے. دونوں محبت کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں. دونوں دو خاندانوں میں جب صلح ہوتی اور محبت کا معاہدہ ہوتا تو یہ کرتے, دونوں کمان لے کر کے میدان میں آتے. اب کیا کرتے, اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا, اس کا کمان خود لیتا, بدل ہوتے, عدل بدل. یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا. اب کیا کرتے سنیے عربوں کی محبت کے قصے. دونوں قبیلے والے تیر چلاتے اپنے اپنے کمانوں سے, تیر چلاتے, اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتہ ہے؟ کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے, ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے. یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا. قوسین اس کو کہتے, دو کمانوں کو, کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ, تمہارا تیر میں چلاؤں, لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا, تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا. یہ عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا, وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں, میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے. اور قرآن میں بھی ہے جو رسول نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے. تو یہ قرب کے لیے کہا گیا, اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا, صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا. اب یہاں پر جو اعتراض ہے قرآن پاک میں لا تدرکہ الابصار, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا, یہ تو نہیں فرمایا. کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے, لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے, ممکن ہے. مولا کریم, اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا. پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے, پورا آپ سن لیں. قریب اتنا ہوئے, اب اس کے بعد کتنی دیر رہے, کیا باتیں ہوئی, یہ محبوب و محب کے راز ہیں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی, خود رب تعالیٰ نہیں بتایا. قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے
لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی؟ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا، رب ہو گئی باتیں۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا، ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی۔ پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے، لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے۔ اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا دیکھ لیا، تو پھر خدائی کیا رہ گئی؟ خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی، سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے، اور کتنے سال تھے، کب آئے، یہ نوری سفر ہے، اس میں کوئی بتا نہیں سکتا۔ واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں۔ پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملات، پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، آپ سے محبت کرتا ہوں، بلانا چاہتا ہوں، قاصد بھیجا، سواری بھیجا، آپ آئے، گھر سے نکل کر کے میں آیا، استقبال کیا، آپ آ بھی گئے، بیٹھ بھی گئے، محبت کی باتیں بھی ہوئی، جانے لگے۔ محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے، مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ محبوب آئے ہو عرش تک، محبوب آئے ہو معراج میں، جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ۔ تحفہ، اب تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں۔ آپ آئے ہیں، آپ عطر پسند کرتے ہیں، عطر لے کے جائیے۔ آپ کو کپڑے پسند ہیں، کپڑے لے کر کے جائیے۔ آپ کو تسبیح پسند ہے، آپ وہ لے کر جائیں۔ ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے۔ آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ یعنی دستور زندگی کا یہ ہے آنے والے کی پسند دیکھی جاتی ہے، اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی، وہی چیز دی بھی جاتی۔ لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا، پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کا کمال، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے۔ حضور کی یہی کی پسند ہے، امتی امتی۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا، محبوب یہ آپ کی امت کے لیے، یہ آپ کی امت کے لیے ہے، آپ لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور لے کر کے تشریف لائے۔ تو ابھی جو آپ سن بھی رہے تھے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے، 50 نمازیں تھیں، کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی، کم کرا کر لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، 5 کم کرائے۔ یہ بار بار آتے تھے، بار بار جاتے تھے، 5 کم ہوتی تھی، 9 بار حضور گئے، 9 بار حضور پاک گئے، اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب آپ اپنی امت کو یہ 5 دے دیں، لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا۔ 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی ثواب میں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے، ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے، ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے۔ اب سنیے، آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے،
اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، پہاڑ پر، اور کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے، رب تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ اتنی چھوٹی کہ سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کے کونے سے بھی زیادہ چھوٹی، اور وہ ایک درخت پر ڈالی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جھپکتی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ، فلما تجلی ربہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس کے بعد پھر اٹھے تو کہا سبحانک تبت الیک، تو بہت بلند و بالا ہے میرے مولا، میں تیری طرف واپس آتا ہوں، یعنی اس بات کی طرف سے میں واپس آ جاتا ہوں، اب تمنا نہیں کر پاؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تھا رب کو دیکھنے کی، لیکن نہیں دکھایا گیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، یا رسول اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر دکھایا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 45 نمازیں 9 بار میں کم کیوں گئی؟ فقہاء کرام اور شارحین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو اصرار کیا تھا نا، اے اللہ تو دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے، کتنی بار کیا تھا؟ 1 بار 2 بار 3 بار، موسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹل 9 بار مانگا تھا کہ اے اللہ تو اپنا دیدار کرا دے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 بار۔ اور اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور اگر فوراً نہیں قبول کی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد قبول کی جائے گی، ابھی نہیں تو بعد میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کہا تھا کہ مولا تو اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ ان کی ہر دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا تھا، ہر دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا تھا۔ اے موسیٰ وہ وقت بھی آئے گا جب تجھے جلوے دکھائے جائیں گے، لیکن جب وہ وقت آیا معراج کا، اب رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو جب بھیجا زیارت کے بعد، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو رب کا یہی حکم تھا، موسیٰ تم بظاہر اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنے حبیب کی آنکھوں میں اب میرے جلوے دیکھو۔ حبیب میرا میری زیارت کیے آ رہا ہے، نظارے اپنی آنکھوں میں لیے آ رہا ہے۔ موسیٰ تم ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، حبیب کی آنکھوں سے اپنے مولا کا دیدار کرو۔ ہم وسیلے والے اسی لیے ہیں میرے عزیزوں، اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھو، کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ہاں جو یہاں نہیں تو۔ اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، حضور کے پاس جاؤ تبھی دروازے کھلیں گے، یہی دروازہ رحمت ہے جو رب تک تمہیں پہنچانے والا ہے، اور شارٹ کٹ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو کٹی پتنگ نہ جانے کہاں گر جاؤ گے، نہ جانے کہاں گر جاؤ گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جن کی ڈور کٹی ہوئی ہے، آج وہ بیچارے کسی کی دھوتی میں کسی کی ساڑی میں ہے۔ ہاں دیکھیں آج پتہ نہیں اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اور سب کو راضی کرتے کرتے ایسی حالت ہو گئی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ہاں بیچ میں بات آ گئی، میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، یاد رکھو راضی کرنا ہو اپنے حبیب کو راضی کرو، راضی کرو۔ وہ مولا تمہارے ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال نے سچ کہا تھا، ایک سجدہ دل کے ساتھ میرے مولا کی بارگاہ میں کر لو، ہر جگہ مولا جھکنے سے محفوظ رکھے گا، ہر جگہ تمہارے سر کو محفوظ رکھے گا۔ ابھی ابھی آپ نے سنا ہوگا دھرم سنسد کے نام پر کچھ پاکھنڈی مولوی، آپ پہلے پاکھنڈی پجاری ہوتے تھے، وہ پاکھنڈی مولوی بھی ہیں، وہ غدار ہیں جماعت کے، داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں، اور بڑے نامچین نام رکھتے ہیں، اور پورے ہندوستان کی نمائندگی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ابھی ایک محفل بلائی دھرم سنسد کے نام پر، شاید ہو سکتا ہے خبریں نہیں دیکھ رہے ہو آج کل، یا پہنچی نہیں ہوں گی، اللہ کرے کہ نہ ہی پہنچے ہیں، اس لیے کہ دلوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ ہی بچائے ان ظالموں کی وجہ سے۔
یہ جماعت دیوبند کے بڑے قائدین علماء کی بات کر رہا ہوں جن کے پیچھے پوری پوری جماعت چلتی ہے، اور در سنسد بلا کر پنڈت بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، بلایا تو بلایا، ہمیں اس سے کیا ہے، جس کو بلانا ہے سب کو بلاؤ. لیکن بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب کہنے لگے اللہ بھی ایک ہی ہے، اوم بھی ایک ہی ہے، جو اللہ کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اوم کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے، سب ایک ہی ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ کچھ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا تو اسٹیج پر کہ یہ بھی راضی ہو جائیں، حکومت پر بیٹھے ہوئے کتے تھوڑے سے ہمیں بھی ٹکڑے ڈال دیں، اسی لیے تو کیا. لیکن ہوا کیا، وہیں سے چھوڑ کر کے سارے چلے گئے اور کہا مولوی صاحب تمہارے قصے ہم نہیں سنیں گے. اللہ کی پناہ، تم ان کو راضی کرنے کے لیے کہاں سے کہاں گر پڑے، کہاں سے کہاں گر پڑے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی لیے 100 سال پہلے میرے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا، ہاں اے لوگو بیدار رہو، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی. ہاں یہ وہی چور ہیں، یہ وہی چور ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، کیا مطلب ہے؟ کاجل کوئی چراتا ہے؟ کاجل کوئی چراتا ہے؟ پولیس اسٹیشن میں جا کر پوچھو کیا آپ کے پاس اب تک کوئی ایسا کیس رجسٹر ہوا کہ کوئی چور جو ہے کسی کا کاجل چرا کے گیا ہو؟ شاید کوئی تھانے دار کہے گا کہ نہیں ایسا تو کوئی کیس نہیں آیا. لیکن یہاں آتا ہے کیس. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں ہے کاجل چراتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے استعارہ لیا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، اس کا مطلب یہ ہے مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. یہ سرمے کی بوتل کاجل کی ڈبیا نہیں مراد ہے، ہر مومن کی آنکھ کا کاجل، آنکھ کا سرما میرے مصطفیٰ کا عشق ہے اور وہ تمہاری آنکھوں میں لگا ہوا ہے. اور اس کاجل کو چرانے والے چور گلی گلی گٹھری لے کر گھومتے ہیں اور آتے اللہ رسول کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں کہاں لے جا کر کے چھوڑ رہے ہو. اسی لیے میرے عزیزوں، ہمارے بزرگوں نے ایک بہت اچھی بات سنائی تھی کہ بگولا جو ہے بہت سفید رہتا ہے، بڑا خوبصورت دکھتا ہے. ایک بار ندی میں آیا اور سر جھکائے بیٹھا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا. مچھلیاں خوش ہو گئی، اللہ والے آئے ہیں، اللہ والے اتنے سفید ہیں، اتنے خوبصورت ہیں اور سر جھکائے بیٹھے ہوئے صرف تسبیح پڑھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تھی، نئی نئی مچھلیاں تھی، انہیں پتا نہیں کہ بگولا کیسے شکار کرتا ہے، انہیں معلوم نہیں. بڑی مچھلی جو تھی، بڑی مچھلی کو جب پتا چلا بگلا آیا ہے، اندھا بگلا جس کو کہتے ہیں سفید والا، وہ آیا ہے. چھوٹی مچھلیاں دوڑی دوڑی جا رہی، چلو زیارت کے لیے حضرت آئے. بڑی مچھلی نے سمجھا نہیں میاں یہ تو چور ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، جاؤ گے اچھک لے جائے گا. سب برا بھلا کہنے لگی، یہ اماں یہ دادی یہ پرانے خیالات کی ہیں، ان کو کیا معلوم اللہ والوں کو برا کہتی ہے. ہاں یہ اپنے گھر میں رہتی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، اللہ والوں کو گالیاں دیتی، کتنے سفید ہیں، کتنے شریف، آنکھیں بند کیے ہیں، تسبیح پڑھ رہے، سر جھکائے. بوڑھی مچھلیاں بولتی رہ گئی، چھوٹی مچھلیاں سمجھ نہ پائی. کہا کہ یہ سب پرانے زمانے کے خیالات ہیں، ہم تو قدم بوسی کر کے آئیں گے، ہم تو ہاتھ چوم کے آئیں گے. چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آئیں قدم بوسی کرنے کے لیے اندھے بگولے کے پاس. جب قریب آئی قدموں کے پاس، بگولا چونچ مارا، سب کو اٹھا کر لے گئے. اس مچھلی کو اس مچھلی کو جو جو چونچ میں آئی اٹھا کر بھاگ گیا. بچی ہوئی مچھلیاں آئیں اور اماں سے کہنے لگی سچ کہتی تھی آپ، سچ کہتی تھی. میرے عزیزوں بزرگ یہی تو سمجھاتے تھے آپ سب کو کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. ہمارے نوجوان کہتے ہیں نہیں اللہ والوں کو آپ برا برا کہتے ہیں، اوپر سے نیچے تو سفید لباس پہنے رہتے ہیں، آپ بگولے کی طرح ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں وہ ٹھوک مار کر لے جائیں گے. اسی لیے پرکھنا ہے کسی کو تو جبے ٹوپی سے مت پرکھو، پرکھنا ہے کسی کو تو داڑھی ٹوپی سے مت پرکھو. اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پرا گندا لباس ہو، سینہ عشق نبی سے دھڑک رہا ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، بلکہ ہم اس کے قدموں میں جان لٹانے کو بھی تیار ہیں. پرکھنا ہو تو حب مصطفیٰ پہ پرکھو. اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو وہ ہمارا امام ہے. اسی کو وہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. میرے عزیزو بات ادھر ادھر نہ جائے، یہ دھرم سنسد کے کتوں کو چھوڑ دو اور پھر علل اعلان یہ کہو ظالمو تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک. ہمیں ہر جگہ اللہ اکبر ہی سکھایا گیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ان ظالموں کو اتنا بھی نہیں پتا، اوم اور اللہ کو ملانے کے لیے بیٹھ گئے. ہمیں تو اتنا پتا ہے، ہم جب دنیا میں آئے تھے کان میں سب سے پہلے جو جملہ پڑا اللہ اکبر،
سب سے پہلا جملہ جو پڑھا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. اور فخر سے یہ کہتے ہوئے بھی جائیں گے, کان کھول کر سن لو, مریں گے بھی تو جنازے پر امام سب سے پہلے جملہ جو کہے گا وہ اللہ اکبر ہی ہوگا. ہم آئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے, جائیں گے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے. نہ جانے ان ظالموں کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا, ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو اللہ اکبر کہا گیا تھا. ان کے کانوں میں کس نے کیا بھونکا تھا معلوم نہیں. وہی جملے آج یہاں کہتے آ رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق کو زیادہ دیر تک چھپنے نہیں دیتا, وہ ظاہر ہو جاتا ہے. لوگوں پہچان لو یہ دین کے دلالوں کو, غداروں کو, منافقین کو, اور اپنے آپ کو ان سے الگ کرو. اور ان کو اگر یہ لگتا ہے آج جو سکتا میں اس کے پیچھے چلنا چاہیے, اس کی ہمدردی لینے کے لیے تھوڑا بہت اس کے جھنڈے بھی لہرانا چاہیے, اس کی جماعت میں بھی جانا چاہیے, تھوڑا ان کی دعوت بھی کرنا چاہیے, اس لیے کہ ماحول ان کا ہے, ماحول ان کا ہے. جو اس طرح کی بات کہتے ہیں ان کو منہ پہ کہو گرگٹ ہو, تم گرگٹ ہو, جیسا رنگ ویسا تمہارا چہرہ بدلتا ہے. اللہ کا شکر ہے, کروڑا شکر ہے, ہم جس قوم سے وابستہ اہل سنت و جماعت, ہماری تاریخ ہے کہ ہم کبھی بکنے والوں میں نہیں تھے. الحمدللہ ہمارے پاس اسلاف کی قربانیاں ہیں, ہم تو اپنی چمڑیاں بھی چھلوا لیے. ہمارے بزرگ پھانسی کے پھندے پر بھی جھول گئے, لیکن اپنا دین نہیں بیچ کر کے گئے, بلکہ ہر زمانے میں یہ اعلان کرتے گئے, کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. اب اسی بات پر رہے, میں بات عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے. اللہ کو دیکھنا ہو تو نظر مصطفیٰ کو دیکھو, جمال خدا کو, تجلیات کو دیکھنا ہو مصطفیٰ کی نگاہوں میں دیکھو. اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. بہت ساری حکمتیں الگ الگ بیان کی گئی. 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر مانگا تھا, مولا تو مجھے دکھا دے اپنا جلوہ, دکھا دے اپنا جلوہ. ہر دعا محفوظ کی گئی. اب محبوب جب آئے تو آپ کو بھیجا گیا, موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا 5 کم کروانا, بھیجنا, پھر آئیں گے دیکھ کر تازہ تازہ جمال لے کر, پھر دیکھنا, پھر 5 کم کرانا, پھر تازہ تازہ جمال دیکھ کر آئیں گے, پھر نظارہ کر لینا. موسیٰ علیہ السلام دعا جو اپنی یہاں طور پر کیے تھے اس کی اجابت معراج کی رات میرے مصطفیٰ کی نظروں میں کر رہے تھے. یہ تقاضے تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے, واپس اب اس سفر میں جنت و دوزخ کا بھی ملاحظہ کیا, عرش و کرسی, لوح و قلم, اور سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو دیکھ کر واپس تشریف لائے. حضور فرماتے ہیں میں جب آیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد حرم کے اسی احاطے میں تھا جہاں سے مجھے لے جایا گیا تھا, اور جب میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی جس کو کھول کر گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بستر پر آرام کر رہے تھے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا. یعنی کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا بستر. تا عرش گئے پھر آئے محمد, زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب تشریف لاتے ہیں صحابہ کے درمیان, اب امتحان کا وقت شروع ہے. اس وقت سے جو امتحان شروع ہے امت کا وہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. معراج کا سفر ہر زمانے کا امتحان ہے, ہر زمانے کا. اب دیکھنا آج میں بیان کروں گا, کل کتنے ابو جہل نکلیں گے پتہ نہیں, اور کتنے صدیق اکبر کے چہتے نکلیں گے وہ بھی معلوم. وہاں امتحان تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کا سفر بیان کرنے لگے. صحابہ بھی تھے, مکہ کے مشرکین بھی تھے, کفار بھی تھے, سب کے سامنے جب حضور نے بیان کیا میں مسجد حرم سے بیت المقدس گیا. بیت المقدس تو سب کو پتا ہے, آسمانوں کا سفر اس وقت کوئی نہیں کیا تھا, لیکن بیت المقدس تو گئے. لیکن بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یعنی پیدل سفر کر کے کبھی حضور بیت المقدس ایک بار بھی نہیں گئے, صرف معراج کی رات گئے. اس سے پہلے بھی نہیں, اس کے بعد بھی کبھی گئے نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی بار معراج کے سفر میں بیت المقدس گئے. جب سب کو سنایا اور اس کے بعد نبیوں کی امامت کا واقعہ, پھر آسمانوں کا سفر, پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا, پھر عرش و کرسی, پھر مقام رب ذوالجلال, وصال کی لذتیں سنائے. اب جس کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا,
جس کو کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا, اور جس کو انکار کرنا تھا وہ ٹھٹا مار کر بھاگنے لگے. اسی محفل سے سب سے پہلے چیخ مار کر کے جو بھاگا تھا وہ ابو جہل تھا. اس نے کہا کہ یہ سب من گھڑت قصے ہیں. اس نے برے برے الفاظ کہے کہ بہک گئے, دماغ میں فلاں آ گیا فلاں آ گیا, اور نکل کر کے اس نے سوچا کہ اب یہ واقعہ بہت اچھا ہے ڈیمیج کرنے کے لیے. ہاں, لوگوں کو بتاؤں گے دیکھو ایسے ایسے قصے بیان کر رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا ایسے. کون مانتا ہے ایسے واقعات کو اس زمانے میں جب سائنس ہی نہیں ہے, نہ کوئی راکٹ ہے نہ کوئی پلین ہے کہ اڑ کر کے چلا جاتا, کچھ نہیں ہے. ابو جہل جب باہر نکلا تو سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے ہی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے, نہیں تھے, باہر تھے, آ رہے تھے کہیں سے. ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا ایک ہی رات میں. کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی, اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے. حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا, پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات, کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصی تک کی بات کی, وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کہتے سن ابو جہل, تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے, اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں. ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے. خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا, اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین اور صادق کہتی ہے. حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا, اور اس کا کام نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے, مجلس رسول ابھی قائم تھی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے, لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے. جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول, آپ کا یار غار, آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے, اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا, ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے. یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں, خود اللہ رب العزت نے عطا کیا. آج جو صدیق اکبر سے جلتے ہیں وہ جل کر کے مریں گے, حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں, خود خلاق کائنات نے عطا فرمایا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی صحابی جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے. اب سنیے, اب مزے کی بات یہاں سے, لوگ کیا اسی طرح چھوڑ دیتے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی. کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے. جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم تھا, کبھی حضور گئے نہیں ہیں. تو کہا آپ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے, مسجد اقصی کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا آگے آ جاؤ بتاتا ہوں. جب آگے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے دروازے ہیں, اتنی کھڑکیاں ہیں, ہر محراب کا ڈیزائن ایسا ہے, چھت ایسی ہے, صف ایسی ہے, محراب یہاں ہے, محراب مریم ادھر ہے, محراب زکریا ادھر ہے, محراب یحییٰ ادھر ہے. میاں ہم 10 سال اس مسجد میں نماز پڑھے, باہر گھر میں جا کر کے ابھی آپ کو پوچھیں مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں, آپ کہیں گے نماز پڑھنے جاتا ہوں, کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی نا, آپ یہی کہیں گے. ابھی آپ بتاؤ, آنکھ نیچے کر کے بتاؤ اوپر چھت پہ کتنے پنکھے لگے ہیں, بتا پاؤ گے؟ ہو سکتا ہے اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, متولی صاحب بھی نہیں بول پائیں گے, نہ امام صاحب بتا پائیں گے کتنے پنکھے کتنے لائٹ, نہیں بتا پاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نقشے کو بتا رہے ہیں, جبکہ امامت بھی فرما رہے تھے نبیوں کی, وہاں خطبے بھی ہو رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بتا رہے تھے؟ حضور کیا بیت المقدس میں وہی ساری چیزیں دیکھ کر یاد کر کے آئے تھے؟ نہیں. صحابہ بعد میں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ایسا بتایا جیسے برسوں نہیں صدیوں کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کیا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں میرا رب پوری دنیا کو میری ہتھیلی میں گھیر کر رکھا، جب میں جس چیز کو چاہوں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ جب مجھے بیت المقدس کو بتانا تھا بیت المقدس کا ہر نقشہ میری ہتھیلی سے زیادہ میرے سامنے آیا تھا۔ اسی لیے سنی کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، مجلس یہاں سجاتے ہیں دیکھتے میرے آقا مدینے سے بھی۔ اور میں تو اکثر مجلس ذکر میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھتا ہوں، ہم اس لیے یہ مجلس سجاتے یہی شعر میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ کوئی محفل میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بیت المقدس کا ہر نقشہ ان کو جب بتایا تو کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ جواب کیا تھا، دم بخود رہ گئے۔ ایک بات یاد رکھیں، معراج کا واقعہ ایسی کسوٹی ہے، ایسی کسوٹی صرف اس پر ایمان والا ہی اتر سکتا ہے، باقی منافق کے سامنے جتنی بھی دلیلیں لاؤ اس کا چہرہ کالا کا کالا ہی رہے گا۔ نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے باہر سن رہے ہوں گے دور سے، ہم میری ریکارڈنگ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر غلط میسج بھیجتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت وہ کہاں سے ثابت؟ ہم تو یہی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نصیب سے ثابت ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کا چشمہ لگاؤ سب اجلا ہی دکھے گا، اور تم نے پہلے سے منافقت کا لال چشمہ پہنا ہے، اجلے کو بھی دیکھو گے لال ہی دکھے گا۔ چشمہ اتارو، غلطی چشمے کی ہے، جیسا چشمہ لگاؤ گے ویسا نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کی نظروں سے دیکھو، غریب نواز کی نظروں سے دیکھو، میرے آقا کو دیکھنا ہے غوث اعظم کی نظروں سے دیکھو، اور کتوں کی نظروں سے دیکھو گے، منافقین کی نظروں سے دیکھو گے، میرے آقا کیسے نظر آئیں گے؟ اور تم جو بھونکتے ہو نبی امتیوں کے برابر تھے تو تم ابو جہل کا چشمہ لگائے ہو، ابو جہل کو ویسی نظر آتے تھے، ابو لہب کا چشمہ لگائے ہو، تمہیں وہ سارے چشمے مبارک، ہمیں صدیق اکبر کی آنکھیں مبارک۔ حسان بن ثابت کی نظروں سے دیکھو، پھر دنیا پکار کر کہے گی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں دیکھنے کے لیے نظروں کی بھی بات ہے، کیا میں یہ جھوٹ بات کہہ رہا ہوں؟ چشمہ جیسا لگاؤ گے ویسا لگے گا۔ کوئی بیچارے کالا چشمہ دن میں لگا کر کیا اور کہتے اتنی جلدی رات ہو گئی، جبکہ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ قصور سورج کا نہیں تھا، قصور ان کے چشمے کا تھا۔ چشمہ کالا اتارو سورج صاف نظر آئے گا۔ اسی لیے میرے آقا کو دیکھنا ہو تو یہ بغض کا چشمہ اتارو، بریلی کا چشمہ لگاؤ، عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگاؤ، پھر دیکھو مقام مصطفیٰ نظر آئے گا۔ تم ادھر ادھر کی کہتے رہو کہ حضور کو یہ نظر نہیں آتا وہ نظر نہیں آتا، یہ سب تمہارے چشمے کا قصور ہے۔ بریلی کا چشمہ لگاتے ہی زبان کہنے لگتی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا۔ نظروں کی بات ہے، نظروں کی بات ہے، منکرین کا کوئی علاج نہیں ہے میرے عزیزوں۔ ہاں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد کا علاج کیا ہے، حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے؟ شیخ سعدی سے پوچھا گیا سب کا علاج کچھ نہ کچھ ہے، کوئی دوا ہے، کوئی نسخہ ہے، کوئی تربیت ہے۔ شیخ سعدی سے پوچھا گیا حاسد کا علاج کیا ہے؟ فرماتے حاسد کا علاج یہ کہ مر جائے، موت ہی علاج ہے، مرنے سے پہلے تک وہ سدھرے گا نہیں۔ ہاں موت علاج ہے، اس سے پہلے اس عادت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اب سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے پورے مناظر بتا دی۔ اب مکہ کے کچھ کفار آئے اور کہا اچھا آپ بیت المقدس تک گئے، کہاں سے گئے؟ مسجد حرم سے بیت المقدس تک گئے۔ اب سنیے، ان لوگوں نے کہا کچھ ہمارے عرب کے قافلے بھی اس سفر پہ گئے ہیں، اس راستے سے کچھ قافلے بھی گئے ہیں۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کیا ان قافلوں میں سے کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قافلہ نظر آیا۔ فرماتے ہیں 3 قافلے گئے ہیں تمہارے یہاں سے، 3 قافلوں میں کون ہے کتنے لوگ ہیں وہ بھی حضور بتانے لگے۔ فرماتے ہیں میں جب مقام روحہ میں تھا تب پہلا قافلہ تمہارا ملا، پہلا قافلہ، اور حضور بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تمہارا وہ قافلہ چل رہا تھا، ادھر ہی جا رہا تھا فلسطین کی طرف، لیکن ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور وہ قافلہ رک گیا تھا، اور مجھے پانی کے لیے پیاس لگی، میں اترا براق کی سواری سے
اور اس اونٹ کے کجاوے میں دیکھا پانی پڑا ہوا تھا اور میں وہ پانی اٹھا کر پی لیا. ان ظالموں کو جو کہتے ہیں حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی, پوچھو حضور خواب میں پانی پیے تھے؟ ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قافلے کا پانی, جو اونٹ گم ہوا تھا اس کے پالان میں پانی رکھا تھا, میں نے پانی پیا. اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قافلے کا ایک آدمی آ گیا اونٹ کے پاس, تو میں نے زور سے سلام بھی کیا اس آدمی کو. اس آدمی نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے. اس نے جواب دیا اور کہا یہ محمد کی آواز ہے. حضور فرماتے یقین نہ ہو تو جب قافلہ آ جائے اس سے پوچھ لینا. ایک قافلہ, فرماتے ہیں دوسرا قافلہ مقام ذی فجا, یہاں پر میں نے دیکھا. دوسرا جو تجارت کا تمہارا قافلہ گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا قافلہ جب میری براق کی سواری اس کے پاس سے گزر رہی تھی, ایک اونٹ ایسا ہے جس کے اوپر دو بھائی بیٹھے ہوئے تھے, دو قریبی دوست بھی تھے, بھائی بھی تھے, اور وہ دونوں ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. میری براق کی سواری اس اونٹ کے پاس سے گزری تو اونٹ بھدک گیا. اونٹ جو ہے بجلی کی تیزی کی طرح دیکھ کر بھدک گیا, جس کی وجہ سے وہ دونوں اونٹ کے نیچے گر پڑے. ایک کا پیر ٹوٹ گیا, ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے. حضور نے فرمایا اور انہوں نے مرہم پٹی کی ہوئی ہے, یقین نہ ہو تو قافلہ جب آ جائے تب پوچھ لینا. یہ بھی بتایا. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قافلہ مکہ میں تلوین میں تھا. مکہ کے کفار نے کہا اس کا بھی کچھ بتائیے, وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قافلے میں سب سے آگے ایک لال دھاری والا اونٹ چل رہا ہے اور سب سے آگے اس کے پیچھے کالی دھاری والا اونٹ, اور پورے سفر میں یہی دو اونٹ سارے اونٹوں کی لیڈنگ کر رہے تھے, قیادت کر رہے تھے. اور یقین نہ ہو تو پوچھ لینا ان دو اونٹوں کے علاوہ قیادت میں ان کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا. یہ سب سے اچھے اونٹ تھے, اس پر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے. مکہ کے کفار اتنی روشن باتیں سن رہے ہیں, یہ کوئی کہانی تو نہیں ہو سکتی. اور ظاہر سی بات ہے کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے وہاں موجود ہے, ابھی وقت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا. تو کیا یہ اسی طرح کی باتیں تھی؟ ہاں, سیٹنگ والی باتیں تو نہیں ہے کسی بابا کی کہ پہلے سے ساری سیٹنگ کر لے. میرے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی پوچھا اچھا جب اتنی علامتیں آپ نے بتا دی ہیں تو اب یہ بھی بتا دی یہ قافلے واپس کب آئیں گے, یہ قافلے واپس کب آئیں گے. اللہ اکبر. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں وہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کب لوٹیں گے, کہاں ہیں یہ بھی جانتے تھے, اسی لیے تو بار بار حضور سے پوچھتے تھے, حضور سے پوچھتے تھے. اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں. اب حضور نے وہ بھی بتایا. اچھا تم یہ پوچھ رہے ہو, سنو, پہلا قافلہ سورج نکلتے ہی آ جائے گا. کل سورج کے نکلتے ساتھ پہلا قافلہ مکہ میں پہنچے گا. دوسرا قافلہ عین نصف النہار دوپہر کے وقت آ جائے گا. تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبتے ساتھ ہی آ جائے گا. جیسے سورج ڈوبے گا قافلہ آ جائے گا. مکہ کے کفار کہنے لگے اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پورے جتنے تھے سارے گرو گھنٹال مکہ کی چوٹیوں میں جا کر بیٹھ گئے, پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے کہ اب تو دیکھنا ہی ہے کہ قافلے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے. اللہ اکبر. حدیث میں موجود ہے سب کے سب جا کر رات بھر بیٹھے رہے, ان کو دیکھنا تھا, رات بھر بیٹھے رہے. سورج نکلنے کو قریب تھا, سب کی گردنیں اونچی, ایک طرف سورج کے نکلنے کو دیکھ رہے, دوسری طرف کہاں سے آنے والا ہے, کون سا قافلہ ہے. صحابہ بھی گئے ہوئے تھے, صحابہ بھی گئے ہوئے تھے, کیونکہ جہاں ہجو کرنے والے ہوتے ہیں وہاں تعریف کرنے والے بھی پہنچتے ہیں. میرے آقا کے عشاق کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتے, جہاں تم بھوکو گے اور ہم اپنے نبی کے پرچم لہرائیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق پہنچے ہوئے تھے, صحابہ تھے. اب سورج نکلنے لگا, سورج کی پہلی روشنی پڑی تو سب تو سورج کی طرف دیکھ رہے تھے. کسی کافر نے زور سے پکار کر کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا. صحابہ نے, اس میں دوسرے ایک صحابی نے پکار کر کہا تو صرف سورج دیکھ رہا, وہ دیکھ اونٹ سے قافلہ بھی آ گیا. اس کا جملہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں آ رہا تھا. سب نے دیکھا اور اس کے بعد اب کیا چاہیے تھا, اب کیا چاہیے تھا. قافلہ جیسی آیا کچھ تو بغلیں کھجاتے ہوئے کہ یہ تو جادو ہے, کہا یہ تو جادو ہے, اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے, یہ جادو ہے. اس کے بعد جب وہ آیا قافلہ تو سب سے پہلے ان کو پکڑ کر کے لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا فلاں آدمی ہے, ایک اونٹ گم ہوا تھا. ان لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا اونٹ گم ہوا تھا, ہم تو اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا اونٹ گم ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا. کہا کون لایا ہے, فلاں بندہ. اس کو حاضر کیا گیا.
اس سے پوچھا گیا کیا تو اونٹ کو گمشدہ اونٹ کو تو پایا تھا؟ کہا ہاں میں پایا تھا. اس وقت کچھ بات آئی تھی؟ اس نے کہا گزرتے ہوئے مجھے محمد کی آواز آئی تھی. اللہ اکبر. کفار کہنے لگی یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے. اور کیا کیا چاہیے, اور کیا کیا چاہیے. اینک جب تک نہ اترے گی کچھ نظر نہیں آتا, کچھ نظر نہیں آتا. اس کے بعد دوپہر تک انتظار کرتے رہے. دوسرا بھی دیکھتے ہیں میرے عزیزوں, ماننے والے کو صدیق بھی کافی ہے. جس کو ماننا تھا بغیر کچھ علامت کے, بغیر دلیل کے کہا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ, آپ نے جو کہا ہے اللہ کے حبیب سچ کہا ہے, سچ کہا ہے. ماننے والے کو سب حضور کا چہرہ ہی کافی ہے, حضور کی زبان ہی کافی ہے. لیکن دیکھنے والوں کو ابھی پیٹ بھرتا نہیں, اور دلیل چاہیے, اور دلیل چاہیے. دوپہر تک بیٹھے رہے. دوپہر ہونے کے بعد کہا دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ این دوپہر ہوئی, دوسرا قافلہ بھی انٹر ہوا. اور جیسے ہی وہ قافلہ آیا گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے قافلے میں آنے والا, ایک ہاتھ میں پٹی باندھا, دوسرا پیر میں پٹی باندھا. کہا محمد کا جادو ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ بھی علامت نظر آ گئی. لیکن کچھ کو ماننا تھا مانے, اور کچھ جو ہے شام تک بیٹھیں گے. تیسرا بھی دکھتا ہے کہ نہیں, تیسرا قافلہ بھی آتا ہے کہ نہیں. اب میں آپ کو میرے مصطفیٰ کا معجزہ بتاؤں, حضور کی شان بھی بتاؤں. تیسرا قافلہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی مکہ میں کہ تیسرا قافلہ جس کی قیادت ایک سرخ دھاری دار اونٹ اور ایک کالے دھاری دار اونٹ کر رہے ہیں, دونوں سب سے آگے چل رہے ہیں. واپس آئیں گے بھی تو وہی دو اونٹ سب سے آگے ہوں گے. اب یہ تیسرے قافلے کی اتنی واضح دلیل, اونٹ کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے, حضور نے ایگزیکٹ کیسے بتایا ہے, اتنی پکی خبر. اسی لیے میں کہتا ہوں اوروں کی خبریں اور ہے, نبی الانبیاء کی خبر اور ہے. میرے عزیزو ایک بات کان کھول کر کے سن لینا, آسمان زمین پہ آ سکتا ہے, زمین آسمان پہ جا سکتی ہے, میرے مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا, رائی کے دانے کے برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے. تیسرے قافلے کے لیے شام ہو گئی, سورج ڈوبنے کو آ گیا. لیکن ہوا یہ کہ یہ تیسرے قافلے کا حال یہ تھا کہ ابھی مکہ سے کافی دور تھا, کافی دور تھا, اور راستہ بھٹک گیا, مکہ نہیں پہنچ سکتا تھا. یعنی یوں سمجھ لو کہ سورج ڈوبنے میں 5 منٹ رہ گئے اور قافلے کو پہنچنے میں ابھی 25-30 کلومیٹر باقی ہے. آج کے زمانے میں 25-30 کلومیٹر 5 منٹ میں نہیں طے کر سکتے, اونٹ کیسے طے کرتے. اتنا ہی باقی رہ گیا اور اونٹ وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں لیکن مطمئن ہیں, پرسکون ہیں, اس لیے کہ قافلے کے بارے میں حضور نے بشارت دے دی. اس کے بعد صحابہ کرام کی زبانی سنو, ادھر سورج ڈوبنے کو ہے اور قافلہ نہیں آیا, اب کیا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. حضور نے فرمایا رب کا حکم ہے سورج کو کہ اس وقت تک نہیں ڈوبے گا جب تک قافلہ نہیں آئے. سب سے آخری کنارے پر سورج جا کر رکا ہے, ڈوبنا ہے سورج کو. مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا. وہ رب ذوالجلال ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو عالم کی رضا چاہتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. رب تعالیٰ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے. سورج کو حکم ہو گیا ڈوبنا نہیں, ڈوبنا نہیں. اس وقت تک فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا, سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا, سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا. آپ نے معجزہ پلٹ آنے کا تو سنا تھا, مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹایا گیا, لیکن میرے آقا کا معجزہ یہ ہے جب وہ چاہیں پلٹا لے اور جب چاہیں ڈوبنے سے روک بھی دیں. ہاں, اسی کو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. میرے عزیزوں, سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا. اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, 2 قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا. جادو ہے, جادو ہے. جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی, ہم سے اچھے اچھے علماء بڑے بڑے فقہاء بیان کرتے رہیں گے, لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے.
جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، آیت پتہ ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ ہے معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا. لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے، نہیں سمجھیں گے، چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو، ان کو نہیں ماننا ہے. کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے. اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگائے. ہاں میرے عزیزو، یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے. اب سنیے بات میں یہ کہہ رہا تھا، اب اتنا ہی نہیں، اب ایک اور عظیم نقطہ میں بتاؤں. ابو سفیان ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں میں، یہ روم گئے تھے، ملک روم، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، عیسائی بادشاہ ہے. اور اس کے دربار میں ابو سفیان کیا شکایتیں لے کر گئے تھے اس وقت مکہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف. بہت سارے سوالات وہ وہاں کا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں اس نے پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو سفیان کو سوال کرتا تھا، پہلے وہ جس محمد کی تم برائی کر رہے ہو پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو. پہلے یہ بتاؤ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان میں ہے یا اپنے علاقے کے سب سے شریف خاندان میں؟ ابو سفیان کہتے میں چاہتا تو جھوٹ بولتا، لیکن وہاں صحابہ بھی تھے، سب لوگ کہتے کہ جھوٹا آدمی ہے اور میں جھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا تھا. کافر وہ اس وقت کفار مکہ میں سے کہا کہ نہیں وہ بادشاہوں کے خاندان میں تو نہیں، لیکن مکہ کے سب سے شریف خاندان قریش میں. پھر بادشاہ نے پوچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں. پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں کبھی شکست کبھی فتح ایسا ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں کبھی شکست کبھی جیت. تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے جو عیسائی تھا اس نے کیا. اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی، اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا، یقیناً وہ آخری نبی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا، میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا، میں تو اس بادشاہ کے پاس عظیم الروم ہرقل کے پاس میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے، لیکن اس کی تو بات ہی الگ. اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا، ایک آخری ہتھیار تھا کہ ان لوگوں کو میں کہوں اچھا سنو، جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے، ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے. کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے، وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں. کہا سنا تو کیا قصہ ہے؟ تو ابو سفیان سنانے لگے. وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے اور کوئی فرشتہ آیا اور انہیں اٹھا کر لے گیا، اور وہاں سے وہ بیت المقدس گئے براق کی سواری لے کر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے سواری کو باندھ دیا اور بیت المقدس میں جا کر امامت کی. پھر آسمان وہ سب سنانے لگے اور پھر اسی وقت دربار میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ایک عیسائی پادری جس کے لیے بادشاہ بھی جھک جاتا تھا، 90 سال کا پادری تھا، وہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا. صاحب تو دیکھنے آئے تھے کہ عرب والے کیا نئی خبر لے کر آئے. جیسے ہی محفل میں ابو سفیان یہ واقعہ اس لیے سنا رہے تھے کہ ان کو لگ جائے کہ جھوٹا قصہ، کتنا بڑا گڑا ہوا قصہ ہے. وہ پادری کھڑا ہو گیا، اچھا یہ بتاؤ یہ تاریخ کیا تھی، یہ تاریخ کیا تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ 27 رجب کی تاریخ تھی. کہا بادشاہ میرے پاس ایک اور قصہ ہے میں سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اس کو اب اتنا قصہ روک دو. ابو سفیان نے سنایا. کہا میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور پادری ہوں، میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں. لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے اس تاریخ کو رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی شب یہ رجب کی کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا، کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں، پھر لوگوں کو بلایا، سب کو بلایا آؤ دروازہ بند کریں، کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا، سارے لوگ اس کی طرف، بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے، لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے عبادت کرتے. سب کو بلایا گیا، سبوں نے طاقت لگا دی، دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا. وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں.
تو دروازہ بند نہیں ہوا. تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا چلو اب تھک گئے سو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر. وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا, 90 سال کی عمر ہو گئی. کہا میں جا کر سو گیا, سب چلے گئے سو گئے. صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا, دروازے کو صرف ہاتھ ہی لگایا تو بند ہو گیا. میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے, یہ ماجرا کیا, رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا. میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے. تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی, ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے, اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے, رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے. میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے. سارے علماء کو بلا کر پوچھا, سب اس گتھی کو سلجھانے سے رہ گئے, ہم عاجز تھے. اس وقت سے گتھی سلجھ نہیں رہی تھی. ابو سفیان تمہارا شکریہ, وہ گتھی بھی سلجھا دی. اللہ اکبر. ابو سفیان منہ لٹکا کہا میں تو یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ سب سے جھوٹا قصہ ہے. یہ پادری کیسا ہے کہ کہتا یہی سب سے سچا قصہ ہے, یہی سب سے سچا قصہ ہے. کہا یقیناً تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہوا ہوگا, اس لیے کہ وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں, محمد الرسول اللہ کے لیے. خود میرے آقا نے, میں نے معراج کا واقعہ شروع کرتے ہی بتایا تھا, حضور نے خود فرمایا جب میں بیت المقدس گیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ پادری کہتا ہے اس رات دروازہ کھلا ہی رہ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی من و عن تھی. اب جسے ماننا ہے مانے, جسے نہ ماننا ہے نہ مانے. لیکن اب میں چند ہی باتوں کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ وقت گزرتا جائے گا اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں واقعہ سنانے کے لیے راتیں ناکافی, لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے سفر کتنا چھوٹا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب محسن کاکوروی صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے اور کہا کہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لایا. اس میں گنگا جل کاشی متھرا کا ذکر تھا. تشبیہ دینے کے لیے شاعر کرتے ہیں, کبھی جو ہے محبوب کو لیلا کہتے ہیں, کبھی اپنے حبیب کو مجنو کہتے ہیں. سب لیلا مجنو ہوتے نہیں لیکن نام دیے جاتے ہیں شاعری میں. کبھی جو ہے شراب کا ذکر ہوتا ہے, میں کا ذکر ہوتا ہے. حقیقی یہ دھتورا شراب نہیں ہوتی لیکن شاعر استعارہ کے طور پر لیتے ہیں. اسی طرح وہ کاکوروی صاحب گنگا جل متھرا کاشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا سفر معراج کا. اعلیٰ حضرت اس وقت سو رہے تھے, ظہر کی نماز پڑھ کر آئے. کاکوروی صاحب کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے ہوں. کہا سنائیے. انہوں نے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے, ابھی 2 ہی شعر سنائے تھے, بعد میں عصر کے بعد سن لیں گے, عصر کے بعد سن لیں گے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ ایمان والے. اعلیٰ حضرت جب حضور کو کسی بات سے تشبیہ بھی دیتے تھے نا تو وہ بڑے اعلیٰ قسم سے. کسی نے کہا, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے تھے, یعنی گرد و غبار لگتی ہے تو کیا کہتے میلے ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا نہ کہیں, وہ میلے نہیں ہوتے. پھر جو چیز دھول غبار لگتی میلا ہی تو کہیں گے, کیا کہیں گے. ادب سیکھو بریلی والے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مٹی گرد و غبار نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو چوم لیا, مٹی چوم رہی تھی, یہ کیوں نہیں کہہ سکتے. نظر وہی اینک کی بات ہے, تم جیسا دیکھو گے ویسی چیزیں آئیں گی. تو کاکوروی صاحب نے قصیدے کے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے, کاشی گنگا جل بعد میں سنیں گے. عصر کی نماز کا وقت ہوا, اعلیٰ حضرت سنت پڑھنے کے لیے گئے. سنت اور فرض کے بیچ میں وقت کتنا ہوتا ہے. سنت اور فرض کے بیچ میں جو وقت تھا جماعت کا, اسی میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج خود ہی لکھنے لگ گئے, حضور کا سفر معراج لکھنے لگ گئے. اب سنو, 1 شعر 2 شعر 3 شعر. عصر کی جماعت سے پہلے اعلیٰ حضرت نے پورے سفر معراج کے 168 اشعار لکھ دیے, 168 قصیدہ معراج پورا لکھ دیا. اور اس کے بعد نماز پڑھا کر کے آئے. کاکوروی صاحب نے کہا آپ نے کہا تھا ہمارا قصیدہ سننے. اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے ہمارا سن لیجیے, پہلے ہمارا سن لیجیے. ہم نے کیا کہا آپ سنائیے. تو اعلیٰ حضرت عرض کرنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں, یہاں سے انوار اٹھتے آتے وہاں سے نفحات ہنستے آتے. اعلیٰ حضرت پھر آگے فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ
वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। और तारों की तरफ आज देखते हैं ना आसमान के, आला हज़रत से पूछो क्या कहते हैं, ये तारे क्या हैं? वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। हाँ, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों का उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, कि सफ बस्ता पीछे हैं हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आए कि सारी कंदीलें झलमलाएं, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। और आला हज़रत फरमाते हैं तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, यहाँ पड़े हैं जिहद को लाले। हाँ, किसे बताएं किधर गए थे, किसे बताएं कहाँ गए थे। आला हज़रत फरमाते हैं वही अब पूरे महराज का वाकया अगर एक शेर में सुनना है, एक शेर में सुनना है, झूम जाएंगे हम। जिनके जिनके एतराजात सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाए। तुझे एतराज है क्यों, पेट दर्द क्यों होता है? हुजूर का नाम लेने पर हुजूर गए थे, जबकि मौला कह रहा मैं बुलाया था। सुबहान अल्लज़ी असरा, वो पाक है वो जात जिसने अपने महबूब को सफर कराया। जो मौला कुन से पूरी कायनात को पैदा किया, कभी ये नहीं पूछे कि कुन से पूरी जमीन कैसे आ गई, कुन से पूरा आसमान कैसे आ गया। तो फिर तुम क्या रब ताला की बारगाह में ये एतराज करोगे कि मौला तू एक आन में अपने महबूब को कैसे बुलाया, कैसे लाया? मेरे अजीजों, यहां सारे एतराजात खत्म हो जाएंगे। आला हज़रत अपने कसीदे में फरमाते हैं रसूल की हकीकत जानना हो, सुनो, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी के जलवे। नारे रिसालत सलमान साहब, मेरे अजीजों, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। आखिर में आला हज़रत फरमाते हैं नबी रहमत शफी उम्मत, नबी रहमत शफी उम्मत, रजा पे लिल्लाह हो इनायत। उसे भी उन खिलवतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे, जो खास रहमत के वहां बटे थे। 168 अशआर आला हज़रत ने सुनाए। फिर कहा मोहसिन काकोरवी साहब से, उन्होंने कहा अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब गंगा जल कहां से लाए? जो तशबीहात आला हज़रत ने अपने हबीब के लिए पेश की है, मुहद्दिस आज़म हिंद कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लखनऊ के अदीबों में मैं ये कसीदा पढ़ा था। कौन कह रहे हैं? मुहद्दिस आज़म हिंद कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बड़े बड़े अदीब शायर बैठे हुए थे लखनऊ के, उनके बीच में आला हज़रत का मैंने कसीदा पढ़ा, सब दम बखुद रह गए। और उसके बाद मैंने पूछा इस कसीदे की जुबान के बारे में क्या कहते हो? लखनऊ वालों ने एक ही बात कहा, ये तो रजा की जुबान कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है, कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब यहाँ ये भी है कि उतने मुख्तसर वक्त में नमाज असर की सुन्नतों से फर्ज के बीच में ये कसीदा मेराज का पूरा होना, ये भी मेरे आका के मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है, मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है। इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। साइंस क्या क्या एतराज़ात करता है, क्योंकि अब के ज़माने के लोग हर थ्योरी को साइंस पर परख कर ही देखना चाहते हैं। साइंस का हाल ये है, ये हवा से खमसा जो 5 चीजें, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, चखने की ताकत, सूंघने की ताकत और पकड़ने की ताकत, ये 5 चीजें, इनको हवा से खमसा कहते हैं। इन 5 के सामने जो चीज है साइंस उसी को मानती है, उसके अलावा नहीं मानती। अकल इनकी सिर्फ ये 5 चीजों के बीच में ही है। यानी चीज कोई भी आप बताओ साइंस को, उनका कहना है या तो वो पकड़ने में आना चाहिए,
یا تو دیکھنے میں آنا چاہیے, یا سننے میں آنا چاہیے, یا سونگھنے میں آنا چاہیے, یا چکھنے میں آنا چاہیے. ان میں سے کوئی چیز ہو تو وہ چیز ہے, نہیں تو چیز ہی نہیں. سائنس کے نظریے کی ہے. لیکن اب واقع معراج نہ پکڑنے میں آئے گا, نہ سونگھنے میں آئے گا, نہ چکھنے میں آئے گا. اب ابھی اگر سننا چاہے تو سننے میں بھی نہیں آئے گا. کیسے؟ اب اس سائنس کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ناممکن ہے, ناممکن ہے. میرے عزیزوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, سائنس پہلے کچھ چیزیں ایجاد کرتی ہے اور اس کے بعد پھر خود ہی انکار بھی کرتی ہے. ان کے نظریے بدلتے جاتے ہیں. پہلے ڈاروین کا نظریہ تھا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا, ہاں وہ بیچارے چلے گئے, اس کے بعد لوگ بدلتے گئے نظریے. ہاں وہ رہے ہوں گے, ہم تو نہیں. بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا, اور جو باقی بچے ہیں بندر, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کب بنیں گے؟ ہم تو ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں, ان میں بھی کوئی بابو آ جائے. بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے, ڈاروین کا نظریہ تھا. لیکن بعد میں اس نظریے کا انکار ہو گیا, اور اس کے بعد کئی نظریے آتے رہے. اور پھر یہ 20ویں صدی کے شروع میں 1906 میں غالباً البرٹ آئنسٹائن نے کئی نظریے پیش کیے. بڑا سائنٹسٹ ہے, اور اس کے پیچھے پوری دنیا آج بھی بھاگتی ہے, اور ان کو ایسا لگتا ہے وہ جو بتا دے وہی سب ہے. دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہر ترقی کے بعد پچھلی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاتی ہے, نئی نئی ایجادات معلوم ہوتی ہیں. پہلے دنیا یہ کہتی تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی تو اس کو ماننا بھی نہیں ہے, جو نہیں دکھتی اس کو ماننا بھی نہیں. بعد میں پھر سائنس نے جب ٹیلیسکوپ پیدا کیا, دور دیکھنے والی چیزیں, مائکروسکوپ پیدا کیا, خوردبین اور دوربین جس کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد مائکرو ویو ڈیٹیکٹر جو شعاؤں کو بھی گرفتار کر کے لوگوں کے یعنی دکھا سکتا ہے. تو یہ سب جب مشینیں پیدا ہونے لگی تو سائنس کہنے لگا کچھ اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں, یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اب ماننے لگے اور آگے بڑھنے لگے. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں عقل کے اندھوں کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے منکر ہیں, حضور کو یہ سفر کیوں دیا گیا تھا؟ یہ سائنس کے لیے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس لیے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس زمانے کی جو سب سے اعلیٰ چیز تھی اسے چیلنج کرتے ہوئے معجزہ دیا گیا. اس زمانے کے جو لوگ سب سے بڑے ترقی یافتہ ہوتے تھے ان کو چیلنج کرنے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا ایسا دیا گیا کہ زمین پر ڈالیں تو سانپ بن جائے, اور اس کے بعد اٹھا لیں تو پھر لکڑی بن جائے. جیب میں ہاتھ ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ رات اجالی ہو جاتی. یہ دے بھیسا, یہ 2 معجزے تھے. اس زمانے کے جادوگر حیرت میں تھے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے وہ بھی سانپ بنا لیتے تھے. اب میں آپ کو بتا دوں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے. آپ سوچیں گے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا. ہر زمانے میں اس نبی کے زمانے کے جو حالات تھے وہ معجزہ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ, عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا معجزہ, داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا معجزہ, سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا معجزہ, حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا, آپ نے لکڑی ماری پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی, پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی. ان کے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں. صالح علیہ السلام نے فرمایا تم تو ہاتھوں سے صرف نقشے بنا کر گھر بناتے ہو, میں پتھر کو لکڑی ماروں تو اونٹنی پیدا ہو جائے. تو اس زمانے کے لوگوں کے سامنے جو نبی معجزہ دکھاتے تھے کوئی بھی اس نبی کے معجزے تک نہیں پہنچ سکتا تھا, عقلیں عاجز ہو جاتی. ان کے زمانے کے جو جو چیلنجز تھے سب معجزے دیے گئے. اب توجہ, سید الانبیاء کی باری آئی, محمد رسول اللہ کا زمانہ آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دینا تھا, کون سا چیلنج تھا حضور کے زمانے کا؟ ظاہر سی بات ہے ہر زمانے کے جو جو تقاضے ہیں اسی اعتبار سے معجزے دیے گئے. رب ذوالجلال کے علم میں ہے, مولا کریم جانتا ہے میرا حبیب آخری نبی ہے. اب جو معجزہ دینا ہے وہ قیامت تک چلنا چاہیے, جو معجزہ ہوگا وہ قیامت تک پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا معجزہ رسول کو دینا ہے کیونکہ ان نبیوں کا زمانہ بھی لیمیٹڈ تھا, امت بھی لیمیٹڈ تھی. میرے رسول کا نہ زمانہ لیمیٹڈ ہے نہ امت لیمیٹڈ ہے.
زمانہ قیامت تک ہے اور امت بھی بے حساب ہے. اب حضور کو معجزہ ایسا دینا ہے جو ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو, ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو. اب دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو ایک معجزہ نہیں دیا, ہر نبی رحمت آخر الانبیاء کی امت کئی قسموں کی ہے. اس میں امریکہ والے بھی ہوں گے, افریقہ والے بھی ہوں گے, ہندوستان والے بھی ہوں گے, پاکستان والے بھی ہوں گے, عرب والے بھی ہوں گے, سب ہوں گے. سب کی طبیعتیں بھی الگ, سب کے خیالات بھی الگ, سب کی ترقیاں الگ, سب کا علم الگ, لیکن ہیں سب آخر الانبیاء کی امتی. اب معجزہ ایسا دینا ہے رسول کو جو قیامت تک چلنا ہے. اب رسول کو پہلا معجزہ دیا گیا قرآن عظیم. یہ معجزہ قرآن ایک میرے آقا کا معجزہ ہے. میں کہتا ہوں بیٹھے ہوئے چھوٹا بھی بچہ ہم میں سے 12 سال کا لڑکا اٹھو, میں کھلی اجازت دیتا ہوں پورے محلے میں پوری دنیا میں چیخ چیخ کر کے ظالموں کو پکار کر کہو, تمہیں اجازت میں دیتا ہوں, اور کھل کر کے ڈرنے کی بات نہیں, کہ لاؤ اگر تمہاری ہمت ہے تو قرآن کے برابر کی ایک کتاب. کیونکہ یہ چیلنج قرآن میں آج تک چل رہا ہے, آج تک چل رہا ہے, اور ابھی تک کوئی دوسرا قرآن آیا نہیں آیا. جو لانے کی کوشش کر رہے تھے بیچارے چلے گئے, ہے بدلنے کی کوشش کی. ابھی 1 سال پہلے بیچارہ ایک رافضی کتا نکلا تھا اور کہا کہ قرآن میں سے میں 26 آیتیں نکال کر کے نیا قرآن بنا رہا ہوں. وہ پتہ نہیں کہاں ہے, قرآن کہاں گیا اس کا اور وہ کہاں گیا پتہ نہیں. نام بھی بدل گیا, دھرم بھی بدل گیا, بیوی بھی بھاگ گئی, بچے بھی بھاگ گئے, اور کہیں سڑک پر پڑے رہ گئے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں. بیچارے کسی کے ہاں گئے تھے کچھ ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے, لیکن ان لوگوں نے تو ہڈیاں بھی نہیں ڈالی, ہڈیاں بھی نہیں ڈالی, اور وہاں تو ہڈیوں کا تصور ہی نہیں ہے. ملتا تو کیا ملتا, ہاں سوکھا ویج ملتا, لیکن وہ بھی نہیں ملا, وہ بھی نہیں ملا. اور بعد میں آ گئے بیچارے. اب پکار کر کہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب نام بھی کیا رکھیں پتہ ہی نہیں چلتا, کیا رکھیں, بیج کا نام رکھنا ہوگا, کوئی بیج کا نام. اسی لیے قرآن کو بدل دیا, زندگیاں بدل گئی, اسلام نہیں بدل. ایک معجزہ یہ میرے مصطفیٰ کا. آج بھی چیلنج چل رہا ہے. امریکہ نے بھی کوشش کی ہے, بہت سارے لوگ الفرقان نام سے بھی بنائے, الفرقان نام سے, اور قرآن کے الگ الگ انداز بنائے. لیکن مسلمانوں مجھے بتاؤ, کیا تمہارے تک پہنچی وہ کتاب؟ کہیں پہنچی؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے اندر 1000 فرقے کیوں نہ ہو جائیں, ہر ایک یہاں قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. اس بات پر سب کا اجماع ہے, سب کا اتفاق ہے. قرآن سب دیوبندی بھی وہی پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں, سب قرآن وہی پڑھتے ہیں سارے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا, اس کو کوئی بدل نہیں سکا اور نہ اس کی مثل لا سکا. یہ ہر زمانے کا چیلنج اور قیامت تک چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اب دوسرا معجزہ حضور کا جو بہت اعلیٰ ہونا تھا, چیلنج. اب دیکھیں ہر نبی, پھر ذہن میں بات رکھیں, ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کا عروج کا کام ہوتا تھا, ان کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا. رب ذوالجلال کے علم میں تھا میرا آخری نبی, میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ٹیکنالوجی آئے گی, سائنس آئے گا, اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے, کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے, خلا میں پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے. اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ, میں تو وہاں تک پہنچا, وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے, جو لامکاں ہے. اب سنو, اب کے زمانے میں 1906 کی بات کر رہا ہوں, آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا, اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا, اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. کہتے ہیں اسپیس, ٹائم اور انرجی, ان تمام چیزوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے. اور البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی اوپر کا سفر کر رہا ہے تو ایک سفر یہ ہمارا انسانوں کا ہے, اور ایک سفر نوری سال کا ہے. سپیڈ آف لائٹ, سپیڈ آف لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ روشنی کی رفتار,
روشنی کی رفتار جس کو کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، اسپیڈ آف لائٹ اس کو کہتے ہیں۔ اسپیڈ آف لائٹ کے سفر آئنسٹائن کہتا ہے کہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، اتنی لمبا سفر اور اتنا تیز سفر کوئی کرے گا اس کا جسم ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ اسپیس اگر، ہاں اس کے بعد پھر جب مشینیں تیار ہوئیں اور پھر خلا میں جانے لگے لوگ، اسپیس پر جانے لگے، اسپیس پر جانے والی جو یعنی ایجنسیاں ہیں، سب سے پہلے ناسا نے 1969 میں جو چاند پر بھیجا تھا اپنا ایک قافلہ، آپ نے سنا ہوگا نیل آرمسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند میں جانے کا جن کا دعویٰ ہے، بہرحال جو بھی ہے، ناسا ایک کمپنی ہے، ایک ایجنسی ہے جو اسپیس کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ تو اب انہوں نے بھیجا اور وہاں چاند تک 3 لوگ پہنچے بھی اور وہاں کی کچھ چیزیں بھی لے آئے اور وہاں سے تصویریں بھی لے کر کے آئے۔ یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک ممکن ہوئی۔ اور چاند کہاں ہے؟ بازو گھر میں نہیں ہے، چاند جو ہے بہت لمبے سفر پر ہے، بہت لمبے سفر پر۔ آئنسٹائن نے تو پہلے کہا تھا اتنا لمبا سفر ممکن نہیں، لیکن بعد میں ناسا نے کہا ممکن ہے، سفر کر سکتا ہے، آدمی سفر کیا۔ اب ان کو آسٹروناٹ کہتے ہیں، جو خلا میں جاتے ہیں آسٹروناٹ۔ یہ لوگ جب جاتے ہیں تو کہا گیا ان کی رفتار کیسے ہونی چاہیے، 40,000 پر منٹ، 40,000 کلومیٹر پر منٹ کے سفر پر یہ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اوپر جاتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے، کیا کیا تیاریاں چاہیے؟ ایک پریشر سوٹ ہوتا ہے اور پھر ایک اس وہاں میگنیٹک جو ویوز ہوتی ہیں ان سے بچانے والا ایک آلہ پورے جسم پر پہنایا جاتا ہے کہ وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، آکسیجن انہیں چاہیے ہوتا ہے سانس لینے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں پہن کر کے جائے تو ممکن ہے۔ اب سائنس کہتی ہے ممکن ہے، پہلے ناممکن تھا۔ سائنس اور ترقی کرو، میرا دین اور نکھرتا جائے گا، اور نکھرتا جائے گا۔ ہم سائنس کی ترقی کے حق میں ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم پڑھو سائنس کو، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، جتنا پڑھو گے میرے آقا کے معجزے اتنے کھلتے جائیں گے اور آپ کو انکشاف ہوتا جائے۔ اب ممکن ہے، آسٹروناٹ جو سفر کرتے ہیں پریشر سوٹ چاہیے۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں، توجہ، وہاں جانے کے لیے کچھ الگ چیز چاہیے۔ یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے، اوپر اسپیس پہ جانا ہے، الگ پریشر سوٹ اور ایک آکسیجن کے اندر پہننا ہو، اور کچھ 3 چیزیں انہوں نے بتائی، میں ساری چیزیں نہیں، سائنس پڑھے ہوئے بچے جانتے ہوں گے اسپیس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا وقت الگ ہوتا ہے، یہاں کا وقت الگ ہوتا ہے۔ اگر اسپیس میں کوئی چلا گیا، اسپیس میں کوئی چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی عمر رک جاتی ہے۔ ہاں، یہ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 2 جڑواں بھائی ایک زمین پر ہے اور ایک سفر پہ چلا گیا سپیڈ آف لائٹ کے اعتبار سے، اگر وہ 1 سال کے بعد آئے تو اس کا بھائی 10 سال کا بڑا ہو چکا ہوگا اور وہ 1 سال کا ہوگا، یعنی اس کے لیے عمر رک جاتی ہے۔ تو یہ ان کے نظریات ہیں۔ اب میں جو چیز تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سائنس کے اعتبار سے پریشر سوٹ چاہیے، وہاں جانے کے لیے ایک الگ سفر چاہیے۔ اب آؤ واقع معراج کے شروعات میں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ جب بیت الحرام، مسجد الحرام میں میرے آقا آرام کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے، اٹھائے اور سب سے پہلے کہاں لے گئے؟ زمزم کے پاس، اور لے جا کر کے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور پھر دل نکالا گیا، اور پھر جنت کے پانی سے جو تشت میں انوار و تجلیہ سے بھرا تھا وہ دھویا گیا، اور پھر حدیث میں کچھ ڈالا گیا۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کچھ پہن کے جانا پڑے گا، اوپر سپیس پہ جانے کے لیے کچھ پہن کے جانا پڑے گا۔ تم جتنی ترقی کرتے جاؤ، میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج تمہیں چیلنج کرتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ چیز ڈالی گئی جو عام انسانوں کے قلب میں ہو ہی نہیں سکتی، کسی کے جسم میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ رسول پاک کو اس سفر پر لے جایا جا رہا تھا جہاں پر دباؤ ہے، پریشر ہے، اور نبی پاک کو ایسا بنا کر لے جایا گیا کہ عالم بشریت کے تقاضے ختم، اب عالم نورانیت شروع ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اب اللہ رب العزت معجزے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ ایک چیز ہے، تعجب تو سب چیزوں میں ہونا چاہیے، لیکن ہماری عقل کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے نظام میں ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے، ایک عادت ہے اور ایک
قدرت ہے. دونوں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. شادی ہو گئی شوہر اور بیوی کی, بچہ ہوا, آپ مانیں گے کہ نہیں کہ ہاں فلاں کو ایک بیٹا ہو گیا, ایک بیٹی ہو گئی؟ کوئی تعجب کی بات ہے تعجب کی بات. لیکن تمہاری عقل عادی ہو گئی, روز دیکھتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں لگتا. تعجب کیا ہے؟ سوچنا چاہیے. کسی سے پوچھو, ایک نطفہ ہی تو گیا تھا, ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, پھر وہ قطرہ بڑا کیسے ہوا, وہ قطرہ پھر گوشت کیسے بنا, اس میں ہڈیاں کہاں سے آئی, چہرہ کیسے بنا, کان ناک کیسے بنے, یہ ہاتھ پیر کیسے بنے, اور پھر باہر کیسے آیا, شکل گئی ایک قطرے میں تھی بن کر کے کوئی اور شکل آئی. ہے تو یہ بھی تعجب کی بات, لیکن روز دیکھ رہے ہیں اس لیے اس کو عادت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کچھ چیزیں عادت ہے وہ بھی تعجب کی بات, لیکن وہ عادت ہے. زمین میں بیج ڈال دیا, پودا اگایا, تعجب ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے تعجب کی بات. ہی ہے تعجب کی بات. میاں ہتھیلی میں آپ بیج لے کر کے کھڑے رہو, کیوں نہیں پودا اگتا؟ کیوں نہیں اگتا؟ زمین میں بو دو, مٹی صاف کر دو, کل کو دیکھو تو وہاں سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے, پودا نکل آیا, پودا ہی نہیں درخت بنتا چلا گیا. اب آپ یہ تعجب کی بات ہے لیکن پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ عادت ہے. یہ عادت کے خلاف کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اسے قدرت کہا جاتا ہے. عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدرت. اللہ رب العزت پورے نظام کو ہمیشہ عادت سے ہی چلاتا ہے. سب چیزیں اسباب سے ہوں گی, بچے ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے, شوہر بیوی ہونا چاہیے, یہی عادت ہے. ہاں یہی عادت ہے, زمین سے ہی سبزہ اگنا چاہیے, یہی عادت ہے. لیکن مولا کبھی کبھار اپنی قدرت کو دکھاتا ہے, کبھی قدرت کو دکھاتا ہے. تب دکھانا ہو تو بغیر باپ کے صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے. عقل کہتی یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں, دیکھا نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت ہے. اور ہم میں عادت بھی ہے اور قدرت بھی ہے. قدرت کیوں دکھاتا ہے؟ منکرین کو دکھاتا ہے رب تبارک و تعالی کہ تم ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ جیسی عادت ہے ویسا کرنے پر مجبور ہے. وہ مجبور نہیں, وہ عادت اور یہ قانون کو توڑ کر اس کے خلاف اپنی قدرت کا بھی اظہار فرماتا ہے. یہ قدرت ہے. اب سنیے, نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے یہ عادت نہیں ہوتی, یہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ قدرت کا اظہار. ہینڈ پائپ سے جب آپ چلاتے ہیں پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. تعجب تو اس میں بھی ہونا چاہیے, کیسے پانی آ رہا ہے, کیسے پانی آ رہا ہے؟ نیچے سے پورے پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے, ہینڈ پائپ چلا رہے ہیں, لیکن روز دیکھ رہے ہیں اس لیے تعجب نہیں ہوتا. اب مولا تعالیٰ جو دکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ محبوب اپنا ہاتھ رکھو, انگلیوں سے پانی جاری کرو, انگلیوں کے بیچ سے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے. روز سورج کا ٹائم فکس ہے, روز سورج کا ٹائم فکس ہے, اتنے بجے نکلے گا, اتنے بجے ڈوبے گا. سب کو عادت ہے. حالانکہ یہ بھی سوچنا چاہیے اسے نکالتا کون ہے, ڈباتا کون ہے, اسے نکالتا کون ہے, ڈباتا کون ہے. لیکن کوئی تعجب کرتا نہیں ہے, کوئی تعجب نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت اسی عادت کے نظام کو ختم فرما کر اپنے محبوب کو یہ جلوہ دیتا ہے, محبوب اشارہ کرو, ڈوبا ہوا سورج نکلا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت کہتے ہیں. آپ سنو, اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق سفر بھی جو ہے نارمل ہوتا ہے. کوئی گھوڑے سے, کوئی اونٹ سے, کوئی کار سے, کوئی ٹرین سے, کوئی پلین سے, سب سفر کرتے ہیں. سب کی سپیڈ الگ ہے, سب کا اپنا اپنے رفتار اور تیزی طے ہے, ممکن ہے, اور سب فکس ہے. اگر رسول بھی ویسا ہی سفر کرتے تو رسول کا کمال کیا تھا؟ اگر حضور بھی گھوڑے کا سفر کرتے, اونٹ کا سفر کرتے, برسوں جاتے, حضور کا کمال کیا تھا؟ سب مانتے ہیں ہاں ایسا تو ہوتا ہے, ہم بھی سفر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر بیت المقدس ہی جا کر 1 گھنٹے میں واپس آتے, آج کی قوم تو کہتی ہے تو ممکن ہے, راکٹ اتنا تیز جاتی ہے, راکٹ اتنا تیز جاتی ہے. لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پاس اپنی ایسی قدرت دکھایا کہ ابھی زمانہ 1,00,000 سال بھی چلے میرے محبوب کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا, رسول کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا. اسی کو اب ہم ختم کرتے ہیں میرے عزیزوں. معراج کا فلسفہ حقیقت میں کوئی واقعہ, کوئی قصہ, کوئی کہانی نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایمان اور نفاق کو پہچاننے کی کسوٹی ہے. یہ نفاق اور ایمان کو پہچاننے کی
कसौटी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये मजलिस मुबारक फरमाए कि आज ये जगमगाते हुए चेहरे और ये खिलखिलाते हुए चेहरे और दिलों के अंदर ये खुशी रखते हुए चेहरे, ये किसी और के लिए नहीं, अपने रसूल के लिए हैं। हम रसूल पाक के तज़किरे पर खुश होते हैं और होना भी चाहिए। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके जिक्र से खुशी आ ही जाती है, और जिसको जिनके तज़किरे से खुशी होती है वो जाए उनकी महफिलों में, उनके झंडे उठाओ, उनके नारे लगाओ, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम कल भी रसूलुल्लाह के थे, आज भी रसूलुल्लाह के। और फिर हम ये कहते हैं बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, लब पे नाते पाक का नगमा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा,